اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے دعا اور درود کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کی اہمیت. حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر عمل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت کر رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کوئی بندہ بالش بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. جب بندہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری اوڑھنی ہے اور عظمت میری چادر ہے. جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. یعنی تکبر اللہ تعالیٰ کو بندوں کے لیے پسند نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ صرف اللہ کا حق ہے کیونکہ حقیقت میں بڑا وہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا یا میں تجھ پر خرچ کروں گا. مینس دینے والے کو اور دیا جاتا ہے. حضرت نافع رحمت اللہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھوس دیں، اپنے کانوں میں ٹھوس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا، اے نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا، یعنی جیسے میں نے کیا. تو انہوں نے اپنے عمل کو کس کے تابع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت نافع نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، یعنی بہت پہلے میں نے یہ عمل دیکھا تھا، آج اس پر عمل کر رہا ہوں. اور اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں عمل کیا ہے. حضرت ہلال بن یساف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور کہا السلام علیکم.
حضرت سالم نے اس کے جواب میں کہا وعلیکا وعلی امکا، یعنی تجھ پر اور تیری ماں پر بھی سلام۔ پھر کہا جو میں نے کہا ہے شاید اس پر تجھے ناگواری محسوس ہوئی ہے۔ آدمی نے جواب پر کہا میری خواہش تھی کہ تم میری ماں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے، نہ کہ برے الفاظ میں۔ تو حضرت سالم نے کہا سنو، میں نے یہ جواب اس لیے دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور السلام علیکم کہا، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا تھا وعلیکا وعلی امکا، لہٰذا میں نے بھی ویسے ہی کہا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا جب چھینک مارو تو الحمدللہ کہو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے بعض دیگر حمد کے کلمات کا ذکر بھی کیا، اور پھر آپ نے فرمایا چھینکنے والے کے پاس جو شخص موجود ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور چھینکنے والے کو پھر یغفر اللہ لنا ولکم کہنا چاہیے۔ یہ سنت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا کہ دوسرے کو جھنجھوڑ ڈالتے تھے۔ یعنی ایک شخص نے آپ کی مجلس میں کیا کیا، چھینک مارنے کے بعد السلام علیکم کہا، تو آپ نے اس کو نارمل طریقے سے جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا وعلیکا وعلی امک۔ اور ایسا کہنا یعنی ایسے موقع پر ماں کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا تھا کہ جس نے تیری تربیت کی ہے تجھے یہ بھی نہیں سکھایا۔ تو جنرلی دیکھیے آپ کے ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو فوراً اس کی ماں پکڑی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسن الفاظ میں سلام کا ایک طرح سے جواب دیا، اور اس میں تعلیم بھی ہے اور گہرا معنی بھی رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اصل طریقہ سکھایا کہ چھینک کے بعد کیا ہو، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے کہ تم پر سلام ہو، اور الحمدللہ کا معنی ہے سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان چھینکتا ہے تو کیا ہوتا ہے، چند سیکنڈز کے لیے اس کا ہارٹ کام کرنا بند کر دیتا ہے، رک جاتا ہے، اور جب وہ چھینک چکتا ہے تو دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ ہمیں کیا تعلیم دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک طرح سے دوبارہ زندگی دی۔ اور اگر اس موقع پہ آپ منع نہ کرتے، سلام کا جواب نہ دیتے، توجہ نہ دلاتے اس طرف، تو آپ دیکھیے کہ جب آج یہ بات پروف ہوئی اور الحمدللہ کا ایک سینس بنتا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے آداب میں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے جو ہماری سنت سے ثابت ہے، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو ہماری زندگیوں میں دیکھیے، مان لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہم سنت کے حساب سے کرتے وہ سب ہماری عبادت میں لکھے جائیں گے۔ تو چھینکنا بھی ہمارا عبادت میں لکھا جائے گا، چھینکنا بھی عبادت ہے۔ جب ہم نے سنت کو فالو کرتے ہوئے اس کے بعد فوراً الحمدللہ کہا، یعنی چھینکنے پر بھی ہمارے نیکیوں میں ہی اضافہ ہو رہا ہے جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو ہر لمحہ ہمارا جو سنت کے حساب سے ہو وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے پورا میزان بھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کو راضی کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تجلیات نبوت استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ آج ہم کتاب کے پیج نمبر 244 سے شروع کریں گے. لیسن ہم نے شروع کر دیا تھا غزوہ بدر کبریٰ، یعنی بدر کی جنگ کے بارے میں شروعات ہم نے کر دی تھی پڑھنے کی، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پیج نمبر 244 پر ہم تھے، اور آج انشاءاللہ پھر ہم اس سے آگے کی باتیں پڑھیں گے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں آ کر کے پڑاؤ ڈالا، اور کس طرح مشرکین مکہ نے پہاڑ کے دوسری جانب آ کر پڑاؤ ڈالا. اب وہ جو رات گزری اور اگلے دن بدر کی جنگ ہونا ہے، اس رات کی کیفیات، اور اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کیا اعمال کیے، اور مشرکین مکہ نے ان کے مقابلے میں کیا اعمال کیے، کس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی مشورہ کیا، کیونکہ مشورہ دین کا شعار ہے. مشورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بھی مشورہ فرمایا. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو رائے تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی، اور کتنا خوش ہوئے ان باتوں سے جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، یعنی جب کہ آپ چل رہے تھے، ابھی آ رہے تھے بدر کی طرف، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ادھر سے جو قریش مکہ ہے وہ بھی نکل چکے ہیں. لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، یعنی عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہو گئے، یعنی خوش ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشیروا علیہ ایھا المسلمون، مسلمانوں مجھے مشورہ دو. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں، پڑاؤ ڈال چکے ہیں، اور اب مسلمانوں سے مشورہ طلب فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اس وار کی اسٹریٹجی ہونا چاہیے، کس طرح سے اور ساری چیزیں ترتیب دی جانا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ساتھ ساتھ مشورے کی اہمیت کو بھی برقرار رکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو، اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجیے گا، ان کی اتنی خوبصورت اسپیچ ہے، یہ مختصر سی لیکن یعنی لبریز ہے عشق رسول سے. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یعنی ہم آپ کو مشورہ دیں اور ہم کیا کریں گے، اس بات کو اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جمع مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران میں یہ بھی کہا،
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غیمات تک جائیں، بہت دور کا علاقہ ہے جس کا نام ہے برق غیمات تک جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیروا وابشروا فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لکأنی انظر الآن الی مسارع القوم۔ چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے دن کے جو مناظر تھے کہ مشرکین مکہ میں سے کون سا سردار کس جگہ قتل کیا جائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی باتیں سن کر خوش ہو گئے، اور انہیں ایک طرح سے اطمینان حاصل ہوا کہ جس قوم کو لے کر کے میں لڑنے کے لیے نکلا ہوں، جہاد کے لیے نکلا ہوں، وہ پوری طرح سے میرے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ آپ جن کو لے کر کے ساتھ میں چل رہے ہیں وہ کس درجے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ کہ آپ جس ٹیم کو لے کر کے چل رہے ہیں، جن لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، تو آپ کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور آپ بڑھ کر کے اس کام کو کرنے والے بن جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پرخلوص طریقے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، نسبتاً اس بات کے کہ پھر کچھ لوگ متحد ہوں اور کچھ لوگ بکھرے ہوئے ہوں اور ان کی رائے آپ کے ساتھ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جانب پیش قدمی کی، یعنی آپ بڑھے ادھر، اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے، یعنی ایک طرف سے تو مشرکین پہنچے اور دوسری طرف سے اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر عدوۂ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور باقی چشموں کو پاٹ دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا، یعنی ایک شیڈ بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھا، یعنی کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور وہاں سے پھر آپ نے جنگ کے جو احکامات تھے وہ فوج کو دینا شروع کیے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تھے اور ان سب کے اس وقت قائد تھے، تو ان کی حفاظت ضروری تھی، لہٰذا ان کی حفاظت کے انتظام بھی صحابہ کرام نے فرمایا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کر کے فرمایا، ھذا مصرع فلان و ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ بس آپ کے لیے ایک شیڈ لگا دیا گیا اور حفاظت کا انتظام کر دیا گیا تو آپ نے وہاں جا کر استراحت فرمائی، آپ وہاں جا کے آرام فرمانے لگے، ایسا نہیں کیا آپ نے، بلکہ اپنے ایک فوجی قائد ہونے کی حیثیت سے، فوج کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے، ایک قوم کا سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جتنے لوگ تھے ان سب کے گرد ایک چکر لگایا، ان کی لشکر کی باقاعدہ ترتیب فرمائی، کون لوگ پہلی صف میں ہوں گے، کون دوسری میں ہوں گے، کون تیسری میں ہوں گے، اور اس طرح سے پورے لشکر کو منظم فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی فرمائی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دکھائی گئی تھی کہ کل اس جگہ یہ مشرک مارا جائے گا، اس کی قتل گاہ ہوگی، اور اس جگہ وہ مشرک مارا جائے گا اور اس کی یہ قتل گاہ ہوگی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا تھا، لہٰذا اپنے دل سے آپ نے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈ کیا گیا تھا اسی کو دہرایا۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ اب آپ ذرا سا موازنہ کیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رات گزاری اور کیا دعائیں مانگی، اور پھر آگے جو مشرکین نے کیا اس سے موازنہ کیجئے گا
کہ مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا اور ہمارا طرز عمل اسی کے مطابق کیا ہونا چاہیے مشکل وقت میں، اور کفار کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور اسی کی ایکسپیکٹیشن ان سے کی جا سکتی ہے کہ ان کا طرز عمل یہی ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَیُنَزِّلُ عَلَیکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَہِّرَکُم بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُم وَیُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مومنوں کے دلوں کے اوپر ایک طرح کی سکینت اور اطمینان نازل فرما دیا تھا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکینت نازل فرما دیتے ہیں، ان کے دلوں کو نڈر اور بے خوف کر دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کوئی شخص کسی دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر لڑنے کی، جہاد کی جرات کر نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی بارش برسائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے پرسکون ہو جائیں، اور یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے یہ بابرکت پانی کہلایا جاتا ہے، کہ یہ برکت والا پانی ہوتا ہے۔ بارش کا ہونا بھی برکت تصور کیا جاتا ہے، اور بارش کا پانی بھی بابرکت ہے، اور اس سے اگر کوئی غسل کرے اور اس سے سکینت لینے کی کوشش کرے، برکت لینے کی کوشش کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو برکت اور سکینت عطا فرماتے ہیں۔ تو بارش جس زمانے میں بارشیں ہوتی ہیں نا، بارش کا پانی ایک آدھ بکٹ میں جمع کر کے رکھنا چاہیے، اور نہا لیں تو نہانے کے بعد ایک آدھ ڈونگا ہی اوپر سے ڈال لیں، اس نیت سے کہ یہ برکت والا پانی ہے، اس پانی سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مؤثر دوا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کو گھبراہٹ اور پریشانی کا ایک عارضہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا دل گھبراتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بارش کے پانی کا استعمال ان کے لیے مفید ہے کہ اس کو وہ استعمال کریں، پئیں بھی، نہائیں بھی اس سے۔ یا کبھی بارش ہو رہی ہو، موسم جیسے اب آج کل تو بہت ٹھنڈا ہے، لیکن گرمیوں میں جس زمانے میں بارش ہوتی ہے تو اس سے گھبرا کے بالکل کمروں میں گھس کے بیٹھنے کے بجائے کا شاور اس میں کھڑے ہو کے لے لیا جائے تو وہ اچھی بات ہے، صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رات بھی دعا میں گزاری۔ فوجوں کا آمنا سامنا ہوتے وقت بھی کیا دعا فرمائی؟ اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلائہا وفخرہا تحادک وتکذب رسولک اللہم فنصرک الذی وعدتنی اللہم اجنہم الغدات۔ اے اللہ یہ قریش ہیں، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، اینٹ کر رکھ دے یعنی کہ ان کا خاتمہ کر دے، ان کو بالکل تباہ و برباد کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں برابر کیں اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں، جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں۔ نیز یہ بھی فرمایا اذا اکسبوکم فرموہم واستبقوا نبلکم ولا تسلوا السیوف حتی یخشوکم، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ یعنی اس ساری جنگ کی جو ایک
اسٹریٹجی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتب فرما رہے تھے، صفیں درست فرما رہے تھے، لوگوں کو لڑنے کے طریقے سکھا رہے تھے کہ کون سا ہتھیار پہلے استعمال کرنا۔ ظاہر ہے جس میں فائدہ تھا اسی طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھا اور سمجھا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں واپس آ گئے، یعنی جو شیٹ تھا جو لگایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ طور پر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ آپ کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یعنی پھر دعا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یہاں تک کہ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ یعنی یہ سارے کے سارے جو مومنین ہیں یہ نکل کر تیرے حضور اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے آ گئے ہیں، اور اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر اس دنیا میں کون تیری عبادت کرے گا؟ تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ تمہیں ہماری مدد فرما دے اور ان مومنین کو کامیاب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یعنی بس ایسے ہی نہیں کہ چلتے پھرتے دعا کی، بلکہ بہت خلوص اور اطمینان کے ساتھ گڑ گڑا کر کے دعا کی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں تضرع کی کمی ہوتی ہے۔ ہم مانگتے ہیں، جب کچھ بھی مانگتے ہیں، ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے، لیکن اس میں ایک گڑ گڑانے کی، ایک انتہائی انکساری کی، ایک اپنے بندہ ہونے کے اظہار کی بہت ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی، یعنی آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا، چادر گر گئی، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ آپ کی چادر گر گئی ہے، کیونکہ آپ ڈوبے ہوئے تھے، بالکل ڈوب کے دعا مانگ رہے تھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے، بالکل گویا اس سے کلام فرما رہے تھے کہ کس طرح سے اور کن حالات میں ہم اس وقت ہیں، اور بس مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو تو ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرما لی۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ یعنی ایک طرح سے اس نے اپنے خلاف ہی دعا کی۔ آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی، تو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ مشرک تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لہٰذا وہ مشرکین مکہ تھے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود وہ شرک کے مرتکب تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، مبارزت اور قتال۔ مبارزت کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کبھی آپ نے کوئی پرانے زمانے کی کوئی اس طرح کی کوئی ڈرامہ یا مووی دیکھی ہو، یا اس طرح، یا آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو اس طرح کا کوئی فکشن وغیرہ، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ دونوں جو لشکر ہوتے تھے وہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو للکارتے تھے ایک طرح سے کہ فلاں تم نکل کر آؤ اور تم سے ہمیں جنگ کرنی ہے، اور فلاں تم نکل کر کے آؤ۔ تو اس للکار کو مبارزت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آؤ ہم سے جنگ کرو، آ کر کے آؤ ہم سے لڑو۔ تو اس طرح سے اگر ایک طرف سے 3 لوگ نکلتے تو دوسری طرف سے بھی 3 لوگ نکلتے، اور پھر آپس میں جنگ کرتے، اور اس طرح سے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ قتل کا معاملہ کرتے، اور پھر اس کے بعد پھر اتنے ہی لوگ نکل کر آتے، اور آخر میں پھر یہ ہوتا تھا کہ جو لشکر بچ جاتا تھا وہ ایک دوسرے پر پل پڑتے تھے۔ لیکن جب تک ان کا
جو ہیڈ ہوتا تھا وہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ اب سارے کے سارے مل کے لڑیں، جب تک کچھ لوگ نکل کر آتے تھے اور اس طرح سے آپس میں جنگ کرتے تھے۔ تو اس کیفیت کو مبارزت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ جو کہ فرزندان ربیعہ تھے، یعنی ربیعہ نام کے انسان کے جو 2 یہ بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، اور ولید بن عتبہ، یعنی کہ عتبہ اور شیبہ خود بھی شریک تھے، ولید کے دونوں بیٹے تھے، اور عتبہ اور شیبہ جو تھے وہ ربیعہ کے بیٹے تھے، اور عتبہ کا ایک بیٹا ولید بن عتبہ۔ یہ 3 لوگ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، یعنی ہم جنگ ان سے کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے چچا زاد ہیں، ہم یہ کسی ادھر ادھر کے آدمی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ہمتیں دیکھیے ذرا۔ اب کیا ہوا؟ چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا، یعنی دونوں نے 2 بار ایک دوسرے کو زخمی کیا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا۔ لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا۔ اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینے واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ صفرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پھر ان کا انتقال ہو گیا اور زخم کی وجہ سے۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور فرد احد کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا۔ لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے، یعنی مسلمان اپنی جگہ پر جمے رہے، اور کفار نے جو تھا جب دیکھا کہ 3 لوگ ان کے مار دیے گئے ہیں تو وہ ایک دم سے ٹوٹ پڑے مسلمانوں کے اوپر اور ان کے اوپر یکبارگی حملہ کر دیا، جو کہ غیر متوقع تھا ایک طرح سے، کیونکہ ایسا جنگ کی روایات میں نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا تاکہ مسلمان ان سے خوف زدہ ہو جائیں اور اپنے وہ غم و غصے کو ایک طرح سے کچل سکیں۔ اب کیا ہوا؟ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، یعنی ہلکی سی غنودگی سی آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل کریں، میں انشاءاللہ لکھ کر گروپ پر بھی آپ کو ڈال دوں گی یہ دعا۔ اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم ایدنا بروح القدس۔ جب کوئی کام بہت مشکل لگے یہ ہمارے بس کا نہیں ہے یہ کام، تو یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما دے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہم ایدنا بروح القدس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے، اور خاص طور سے جس وقت کام بہت مشکل ہو جائیں، کوئی بھی کام دنیاوی ہو یا دین کے راستے کا ہو، کوئی بھی کام۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، یہ معمولی مدد نہیں تھی، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہیانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خود بھی جنگ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔
اسی کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سورہ انفال کی یہ بھی آیت ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، یعنی چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے۔ چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، یعنی اب بھاگنے لگ گئے، اور مسلمانوں نے ان کو کھدیڑ دیا، یعنی ان کا پیچھا کیا۔ کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا، یعنی جب ان کو کھدیڑا، ان کا پیچھا کیا تو اس وقت پر کسی کو قتل کیا جو ہاتھ آ گیا، اور جو ہاتھ نہیں آیا تو اس کو قید کر لیا، جس کو مار نہیں سکے اس کو قید کر لیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں حاضر تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میٹنگ کی تھی انہوں نے مشرکین نے، تو اس میں بھی وہ ایک انسان کی شکل میں آیا تھا، اور یہاں پر بھی ایک انسان کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھی، کیونکہ وہ تو دیکھ سکتا تھا فرشتوں کو، جب اس نے فرشتے اور ان کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا۔ اور ابلیس اپنا تخت جو ہے وہ بحر احمر میں سجاتا ہے، اور وہاں پر اپنے چیلوں سے اور اپنی جو قوم ہے شیطانوں کی، ان سے ملاقات کرتا ہے۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل، جیسا کہ آپ نے پڑھا اس سے پہلے بھی، کہ مشرکین مکہ کا سردار تھا، اور ایک طرح سے وہی لے کر کے ان کو جنگ کے لیے آیا تھا، ورنہ ابو سفیان نے تو اس کے پاس پیغام بھیج دیا تھا کہ ہم بچ کر نکل آئے ہیں اور اب تم لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور ایک طرح سے وہ جنگ کرنا چاہتا تھا اور جنگ کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے لشکر کو لے کر بدر کی جو مارکا ہوا ہے اس کے لیے موجود ہوا تھا۔ تو ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کی گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی، یعنی کہ ان کا لیڈر تھا، تو جو گروہ تھا اس نے اس کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد تلواروں اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، تو وہ بھی تھے، جنگ میں موجود تھے، اور ان کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے۔ ذرا غور سے سنیے گا، ان انصاری جوان یعنی ٹین ایجرز تھے، یہ بہت بڑی عمر کے لوگ نہیں تھے، جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ کون مطمئن نہیں تھا؟ عبد الرحمن بن عوف مطمئن نہیں تھے۔ کیوں مطمئن نہیں تھے؟ کیونکہ یہ بڑے کم عمر کے لڑکے تھے۔ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے، یعنی کہ جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے مجھ سے جنگ کریں گے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا، وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں دیکھیں اور فرمایا کلاکما قتلہ،
تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ تھے۔ معوذ تو اسی غزوے میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا، یعنی انہوں نے قتل کیا تھا، لہٰذا اس کا جو سامان تجارت تھا، جو بھی سامان تھا اس کا، وہ بطور غنیمت کے، مال غنیمت کے انہی کو دیا تھا۔ معرکہ ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ یعنی ابھی مرنے جا رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ فخر اور تکبر کا حال دیکھیے۔ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا، یعنی تحقیر کی انصار کی کہ تم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، تمہارے بجائے کاش کسی اور نے مجھے قتل کیا ہوتا، یعنی کسی صاحب اقتدار شخص نے مجھے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا، او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر والحمد للہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا، ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یعنی جس طرح فرعون میں تکبر تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا غرور تھا اس کے اندر، اسی طرح سے ابو جہل کا بھی معاملہ تھا، اور اسی طرح سے وہ بھی اپنی قوم کو ایک غلط راستے پر لے کر چل رہا تھا جس طرح فرعون چلا تھا۔ یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ یہ مارکہ کفر و ایمان کا مارکہ تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے رشتے ناتے کٹ گئے جب ایمان مقدم ہو گیا۔ جب ایمان مقدم ہو گیا تو رشتے ناتے ختم ہو گئے، رشتے ناتے کٹ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے، غور کیجئے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ یوم الفرقان کا کیا مطلب ہے؟ کہ صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، حد قائم کرنے والا، حق کو باطل سے الگ کرنے والا۔ اور یہ وہی دن تھا۔ اس میں لوگوں نے جس طرح سے اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کیا، اس طرح سے آج تک نہیں کیا گیا، کہ قرابت داری ایک طرف ہو گئی، رشتہ داری ایک طرف ہو گئی، اور دوستی ایک طرف ہو گئی، اور سب سے زیادہ جس چیز کو بنیاد بنا کر کے دشمن کو دشمن سمجھا گیا وہ تھا ایمان، اور اسی ایمان کی بنیاد پر یہ لڑائی لڑی گئی۔ تھوڑا سا ہم غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا کچھ الگ جگہ سے اس کو لیا ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کا یہ ایک موقع ہے کہ ہم دیکھیں
کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں اجر کی رغبت تھی کہ اس جہاد کا کیا اجر ہے، اور کس طرح سے ان لوگوں نے اس کے مطابق اعمال کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور اپنے ایمان کو ثابت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں سے ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ میں شریک سفر تھے۔ جب اس اونٹ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے ہم پیدل چلیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو اور نہ میں آخرت کا زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے پرواہ ہوں، یعنی میں آخرت کے اجر و ثواب کا تم سے کم محتاج نہیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور غزوہ بدر کے دن حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی گھڑ سوار نہیں تھا، یعنی ایک ہی ایک گھوڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی دشمن کے اتنے قریب نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے شیڈ بنا دیا تھا اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے لی تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اپنا کوئی حصہ نہیں ڈالا، لیکن ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس جنگ میں بنفس نفیس حصہ لیا اور خود آگے بڑھ کر کے جنگ کی، اور اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی کو ہمت دلائی۔ تو اس میں ایک بڑا سبق یہ ہے کہ ہم جو کام دوسروں سے لینا چاہتے ہیں پہلے اس کام کو خود کر کے دکھائیں، اس کام میں ہم خود آگے بڑھیں، اس کام میں ہم خود انوالو ہوں۔ اگر ہم صرف انسٹرکشنز دیتے رہیں گے، آپ یہ کر لیجئے، آپ یہ کر لیجئے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ہم لوگوں کے سامنے کوئی مثال نہیں قائم کر سکتے۔ ہر چیز کو خود آگے بڑھ کر کے کرنا اپنے سے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک طرح سے مثال اور نمونہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر یہ کر رہا ہے، لہٰذا ہمارے لیے اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کرتا ہے۔ پس جب وہ واپس آیا تو میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی گھر میں نہ تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بعض کا استثناء کیا تھا یا نہیں۔ بس آ کر اس نے ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، بے شک ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، بس جس کے پاس اپنی سواری ہو تو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے۔ بس لوگ مدینے کی بلندی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سواریوں کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، صرف وہی ساتھ چلیں جن کے پاس سواریاں موجود ہوں۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے، یہاں تک کہ مشرکین سے پہلے ہی مقام بدر پر پہنچ گئے۔ جب مشرکین آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پیش قدمی نہ کرے جب تک میں نہ آگے بڑھوں۔ پس جب مشرکین قریب آ گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، واہ واہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کلمے کے کہنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ صرف جنت والوں میں ہونے کی امید میں کہا ہے۔
یعنی یہ کلمہ جو میں نے واہ واہ کہا ہے تو میں نے جنت والوں میں ہونے کی امید میں کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل جنت میں سے ہو۔ تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تھیلے سے کچھ کھجوریں نکال کر انہیں کھانا شروع کیا، پھر کہا اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس موجود کھجوروں کو پھینک دیا، پھر کافروں سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو ان کے اندر شوق تھا اور جذبہ تھا جہاد کا، یہ بالکل ہی ایک ایسا جذبہ تھا جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور اس جذبے کے ساتھ انہوں نے جب جہاد کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی مدد بھی فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فتح یاب بھی کیا۔ کتاب پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ فریقین کے مقتولین، یعنی دونوں طرف کے کس طرح کے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ قتل ہوئے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا، یعنی ان کی تدفین کر دی گئی۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سربراوردہ لوگ تھے۔ سربراوردہ لوگ تھے یعنی کہ لیڈرز تھے، بڑے لوگ تھے۔ ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کے نام لے لے کر پکارا، یا فلانا بن فلانن، یا فلانا بن فلانن، یسرکم انکم اتاتم اللہ ورسولہ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا۔ اے فلاں کے بیٹے فلاں اور اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا۔ کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکن لا یجیبون، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ مردہ ہیں، جواب نہیں دے سکتے، لیکن میری بات یہ سن رہے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سنوا رہا تھا۔ جو کام، جس کام کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دے، اس کام کے ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مردے بھلا کیا سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے کا انتظام فرما دیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ایک شرمندگی سے دوچار ہوں۔ مکے اور مدینے میں مارکے کی خبر، یعنی یہ جو مارکہ ہوا تھا، اب اس کی خبر مکے اور مدینے میں کس طرح پہنچی۔ مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچی، جس سے انہیں یہ بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہیں مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا گیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ 1 منٹ بس مجھے دیجیے گا، تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ مکے اور مدینے میں مارکے کی خبر، کہ کس طرح سے وہاں پر خبر گئی کہ مکے میں ایک طرف خبر گئی جو کفار مکہ شہید ہوئے، مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، اور مدینے میں شہداء کے بارے میں خبر گئی۔ تو اب مکے میں جب خبر گئی تو ان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ ہار گئے تھے، اور ان کے اتنے بڑے بڑے جو امیر تھے اور لیڈرز تھے وہ مار دیے گئے تھے، لیکن انہیں
مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا گیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں. یعنی ان کا ایک رواج تھا کہ کوئی مر جاتا تھا تو اس کے اوپر وہ نوحہ کرتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے. اور لکھنؤ کے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے اور نوحہ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جو مر جائے اس کے اوپر اس کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور ایسا سما باندھنا کہ اس ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی روئیں. لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے. ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا. اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے. اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا. اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے. اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار پکار اٹھا. صرف اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں کیونکہ اشعار ہیں یہ عربی کے. کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں. یعنی جب منع کیا گیا تھا کہ کوئی روئے گا نہیں، کوئی نوحہ نہیں کرے گا، تو اس آدمی کے 3 بیٹے مارے گئے تھے لیکن اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹوں پر نوحہ کرے. اب اس نے ایک عورت کو سنا کہ وہ نوحہ کری تو وہ سمجھا کہ اب اجازت مل گئی ہے نوحہ کرنے کے، لہٰذا میں بھی کروں. ایک رواج تھا، ان کا دل اندر سے اس بات کے لیے تڑپتا تھا کہ وہ یہ کام کرے. تو پتہ ہی چلا کہ اس کا تو اونٹ کھو گیا، اس پر وہ نوحہ کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، لیکن یہ کہ ان کو مرنے والوں پر نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو اس پر اس نے یہ پڑھا اور مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر آہو فغاں کی. ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے. ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرین مدینہ کی طرف، یعنی ایک اوپر کے حصے کی طرف اور ایک نیچے کے حصے کی طرف شہر کے. اس دوران میں یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی. اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی. مدینے کے در و بام تحلیل اور تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے. تحلیل اور تکبیر یعنی کلمہ اور تکبیر، اللہ اکبر. اور سربراہ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے. یعنی بڑے بڑے جو سردار تھے، لیڈرز تھے، بڑے لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکل پڑے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد، جہاد کے بعد مدینے واپس تشریف لا رہے ہیں. اس وقت کی کیفیت کا بیان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. نصرت الہی کا تاج پہنے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ سرفراز ہو کر، یعنی کہ سر پہ کوئی تاج تھا بلکہ مدد جو حاصل ہوئی تھی اس سے جو ایک عزت ملی تھی اس کو یہاں پر تاج سے تعبیر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے، یعنی وہ لوگ جو جنگ میں قید کیے گئے تھے، غلام بنا لیے گئے تھے وہ لوگ، اور اس کے ساتھ مال غنیمت یعنی وہ مال و اسباب جو دشمن کا تھا اور جسے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا. یعنی اب ایک یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ یہ جو غنیمت کا مال ہے اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے. چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرما دیا. خمس کا مطلب یہ ہے کہ 5واں حصہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں باقاعدہ احکامات نازل ہوئے تھے کہ خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی کہ جو 5واں حصہ ہے اس سے کیا کیا جائے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تصرف فرمائیں گے، اس طرح پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے ذاتی خرچ کے علاوہ مزید جو کچھ بھی ہوتا تھا اسے واپس جنگ کی آگے کی جنگوں کی تیاری کے لیے اس پر اسے صرف فرمایا کرتے تھے. اور بھی اس کے ساتھ مزید بھی اس کے احکامات ہیں تو اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں کی تفسیر میں آپ پڑھیں گے جب اس آیت تک پہنچیں گے. باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرما دیا. غازی کون تھے؟ جن لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا تھا. پھر وادی صفرا پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا. ایک قیدی تھا اور حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی. اس کے بعد
ارق الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب بہت بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے اور ان کے قتل کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، لہٰذا ان کو قیدی بھی نہیں بنایا گیا بلکہ ان کو قتل کیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ وہ سربر آوردہ مسلمان، یعنی کہ وہ بڑے عہدوں والے یا بڑے جن لیڈر ٹائپ کے جو لوگ تھے، یعنی بڑے لوگ جو تھے مسلمانوں میں سے، بڑے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی امیر و کبیر لوگ تھے، بلکہ اپنے قوم کے لیڈرز کی حیثیت سے تھے۔ وہ سربر آوردہ مسلمان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، ان کی مقام روحہ میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے مدینے تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یوں مظفر و منصور، مظفر کا مطلب بھی ہے کامیابی اور منصور کا مطلب بھی ہے جو مدد دیا گیا ہو، مظفر و منصور داخل ہوئے کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے، یعنی بہت سارے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافقین کا سردار تھا، لیکن اس نے بھی اس موقع پر آ کر کے اسلام قبول کیا دکھاوے کے لیے کہ گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ ابھی تک تو ان کو یہ امید تھی کہ یہ قوم ایک مظلوم سی قوم ہے اور اس کی کوئی حیثیت اہمیت ہے نہیں، لہٰذا چند دن تک کے ان کی شان و شوکت اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب اب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ پر بھی ان کو فتح حاصل ہو گئی ہے، تو آ کر کے انہوں نے بھی سوچا کہ ہماری بھی خیر اسی میں ہے کہ ہم ان کی اطاعت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ قیدیوں کا قضیہ، یعنی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ بعض قیدیوں پر یہ احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا، یعنی کچھ قیدی ایسے تھے کہ جن سے پھر فدیہ نہیں لیا گیا بلکہ ان کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اور یہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا نتیجہ تھا کہ ایسا کیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو العاص کے ساتھ رخصت کرتے وقت یہ ہار انہیں دیا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ چھوڑ دیں گے۔ ابو العاص نے مکے جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کرائیں، یعنی ابو العاص کے نکاح میں تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی احکامات اس طرح کے نہیں آئے تھے کہ کوئی مسلمان اگر کسی کی بیوی ہے اور اس کا شوہر مسلمان نہیں ہے تو اس کا نکاح برقرار نہیں رہے گا، اس طرح کے احکامات ابھی نہیں آئے تھے، لہٰذا وہ ان کے نکاح میں تھیں، اور ابو العاص جو تھے جو ان کے شوہر تھے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کے شوہر، وہ جنگ کرنے کے لیے آئے اور وہ قیدی بن گئے۔ اب جب وہ قیدی بن گئے تو ان کو چھڑانے کے لیے، ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا،
کہ ٹھیک ہے تو کافر ہیں، مشرک ہیں، لہٰذا اچھا ہوا قیدی بن گئے، چھوڑو ان کا قصہ پاک ہوا. یہ نہیں، وہ بیوی تھی، انہوں نے ان کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی بیٹی کی حیثیت سے ان کی رخصتی پر دیا تھا، وہ ان کے فدیے میں بھیجا. آپ سوچیں نا کیسی فیلنگ آتی ہے کہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی ترین چیز، ان کی نظر میں وہ کتنا ہار قیمتی ہوگا کہ ان کی ماں نے ان کو دیا تھا، وہ اپنے شوہر کو کے فدیے کے لیے انہوں نے بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو پہچان گئے کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اس ہار کو دیکھ کر کہ آج میری بیٹی نے کس مجبوری میں اس ہار کو اپنے شوہر کے فدیے میں بھیج دیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ریکویسٹ کی کہ ان کو بنا فدیے کے چھوڑ دیا جائے، اور ان کو اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ پھر وہ جا کر کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا راستہ نہیں روکیں گے اور ان کو ہجرت کر کے اپنے والد کے پاس آنے دیں گے مدینے. اور انہوں نے پھر اس شرط کو پورا کیا. تو یہ سارے جو واقعات ہیں ان کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں کہ اسلام کس طرح پھیلا، کس طرح دل نرم ہوئے لوگوں کے، اور کس طرح ان کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینے ہی میں رہیں، تاہم انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مٹی برابر کر چکے تھے، یعنی ان کی تدفین کر چکے تھے. اس وقت ہمارے پاس خبر آئی کہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عقد میں یعنی ان کے نکاح میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی. تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں بڑی ہی ایسی ملتی ہیں واقعات میں کہ جو ہمارے لیے بہت سبق کی ہیں. ایسے تو پورا ہی جو لیسن ہے آج کا اس میں بہت سارے اسباق ہم دیکھتے ہیں، لیکن دو باتیں ہمیں اپنی گھریلو زندگی کے تعلق سے ملتی ہیں. ایک طرف ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک شوہر کے لیے ایک بیوی کی محبت کیا تھی کہ اس نے اپنی ایک عزیز ترین چیز کو قربان کر دیا. دوسری طرف ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک بیوی بیمار تھی تو اس کے شوہر نے اس کے لیے کس درجے میں قربانی دی کہ اس کو جہاد سے روک دیا گیا کہ تم جہاد پر نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ تمہاری بیوی بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کرو، تمہارے لیے یہ ایسا ہی ہے، تمہیں اجر اتنا ہی ملے گا جتنا ایک جہاد میں جانے والے کو مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے رسول کی تابعداری میں نہیں جا رہے ہو جہاد میں، حالانکہ تمہارا دل اس جہاد میں جانے والوں کے ساتھ ہے اور تم خود جانا چاہتے ہو اور وہاں جا کر کے جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہو، لیکن تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کے بھی فرائض ہیں، گھر والوں کے لیے بھی فریضے ہیں. تو یہ سوچنا کہ گھر والوں کی خدمت کرنا
اور اپنے بیوی اور اپنی بچوں کی دیکھ بھال کرنا کوئی کم درجے کی چیز ہے تو ایسا ہمارے دین کے حساب سے نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے بچوں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اچھا معاملہ اور سلوک کرنے کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر اسی طرح سے ہے گویا ایک جہاد میں جانے والے کا اجر ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو واقعات ہیں اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کے لیے کس طرح ہونا چاہیے، ایک بیوی کو شوہر کے لیے کس طرح ہونا چاہیے، ایک مرد کو اپنے گھر والوں کے لیے کس طرح کا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے اتباع رسول، کہ اگر اللہ کا رسول ہم سے کسی بات کے لیے کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ ہم اپنے اندر اور اپنے دل کے چاہنے والے چیزوں پر عمل کریں۔ ہمارا دل اگر چاہتا ہے کہ ہم پر 4 رکعت نماز فرض کی گئی ہے، ہم 8 رکعت نماز فرض پڑھیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ نہیں، تمہارے اوپر ظہر میں 4 ہی رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 ہی رکعت فرض ہے۔ تو اسی اتباع میں ہماری نجات اور ہمارے لیے خیر ہے۔ اس چیز کو چاہے وہ نیکی کا جتنا بڑا بھی کام ہو، اس درجے میں کرنا کہ وہ اتباع رسول کے خلاف ہو جائے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اب تک ہم سے جو بھی غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ کی ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق گزروا لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔